أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا صدق الله العظيم. تو آج تقریباً 1-2 کلاسز کافی عرصے کے بعد دوبارہ ہمیں موقع ملا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ ہم اس گرامیٹیکل انالیسس کے سلسلے کو آگے جو ہے لے جائیں. تو جو ہماری آیت ہے آج کی اس کلاس میں وہ ہے آیت نمبر 52 سورہ کہف کی. سب سے پہلے یہ جو آیت ہے اس میں کتنی الفاظ ہیں، کتنی کلمات ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یوم یقول شرکائی یقول نادوا شرکائی یا الذین زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو آیت ہے اس میں جتنے بھی کلمات ہیں ان کو ہم نے سیپریٹ کیا ہے. اب جو ہمارا سٹیپ نمبر 2 ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے. ٹھیک ہے، چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں. بہت کامن سا ایک کلمہ ہے عربی زبان میں، اور کے میننگ میں تو یہ آپ کا حرف ہے، یعنی اس کو ہم ہا سے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ شارٹ کٹ میں حرف. یوم ہم جانتے ہیں یہ ظروف کی کیٹیگری ہے، یہ ہمیں وقت بتاتا ہے، کسی کام کا وقت، کام کی جگہ. تو یوم جو ہے یہ ظروف کی کیٹیگری ہے، ظرف جو ہے زمان. تو بہرحال یہ اسم ہے. یقولو فعل مضارع ہے کیونکہ علامت مضارع الف یا نون ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے یعنی ورب. نادو دیکھیں اس کے اینڈ پہ او والی ساؤنڈ آ رہی نا، نادو ضربو. ٹھیک ہے، تو فعلو اس کا مطلب یہ بھی فعل ہے. باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ آگے آئیں گے. شرکائی یہ مضاف الیہ کا کنسٹرکشن ہے. شریک ان کی جمع شرکا. تو بہرحال یہ آپ کا اسم ہے اور مضاف اسم ہی ہوتا ہے. مضاف الیہ یہاں کی ضمیر ہے، یہاں پہ یا متکلم، تو ضمائر سارے کے سارے اسماء ہے. تو الف الذین اسم موصولہ، تو یہ آپ کا اسم. زعمتم تم یہ عموماً فعل کے آخر میں ہوتا ہے، فعل ماضی کے آخر میں. تو بہرحال یہ آپ کا فعل. دعو ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہ حروف کی کیٹیگری ہے. یہ حروف کی کیٹیگری سے. تو دعو ٹھیک ہے، تو دعو یہ جو اخیر پہ واو ہوتا ہے نا، واو ساکن، یہ بھی انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے، یہ بھی فعل ہے. ٹھیک ہے، ہم ضمیر ہے تو یہ آپ کا اسم. حرف کی کیٹیگری. لم یہ بھی حرف ہے، اور لم ایسا حرف ہے کہ جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے. اس کا مطلب لم کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا وہ فعل مضارع ہوگا. تو یہاں پہ یستجیبو ہے، یہ فعل مضارع ہے. ایک تو ہمیں لم کی وجہ سے پتا چلا کہ یستجیبو فعل مضارع ہے. دوسرا اس میں علامت مضارع بھی پریزنٹ ہے، الف یا نون. لہم یہ لام فتح ہے لیکن یہ ہے تو اصل میں لام جہرہ،
عموماً کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ضمائر کے ساتھ آئے گا تو زبر کے ساتھ. تو لام جارہ حرف، ہم ضمیر اسم، ٹھیک ہے، واو حرف، جعلنا، ضربت ضربنا، فعلنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، آخر پہ نون الف کی ساؤنڈ، تو یہ آپ کا فعل. بینا، جیسے یوم ویسے بینا، تو بینا بھی ظروف کی کیٹیگری ہے، تو یہ اسم ہے. یہاں پہ بینا ہم مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، تو بینا مضاف ہے تو مضاف اسم ہوتا ہے، ہم ضمیر اسم. موبکن، یہاں کے آخر پہ تنوین مل رہا ہمیں، تو یہ آپ کا اسم ہے. تو اس طرح سے جو آیت ہے، آیت نمبر 52، اس میں اسماء افعال اور حروف کو ہم نے الگ کیا. اب فائنل سٹیپ پہ ہم اس پہ صرف اور نحو کے موٹے موٹے قواعد اپلائی کر کے دیکھیں گے اور اس کا جو معنی ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں. واو، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو مضمون چل رہا ہے قیامت کے بارے میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں یہ ہمیں ذہن میں ہے. تو چلو چلتے ہیں. وا، اور، اینڈ کا ٹرانسلیشن، اور، یوم. عموماً جب یوم آپ کی کسی بھی آیت کے بگننگ میں آئے گا نا، تو اس کا یہ ہمیں معنی دیتا ہے وہ دن، جس دن، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں یاد کرو اس دن کو. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یوم سے پہلے اذکروا فعل یا اذکر فعل محذوف ہے، یاد کرو. تو اس طرح سے یوم جو ہے یہ پھر منصوب بنتا ہے، یہ اصل میں ہے یومن. تو اگر ماں قبل ہم اس کے محذوف مان لے اذکر فعل، تو یہ یوم اذکر فعل کا مفعول بھی ہو گیا. تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کرے گا یاد کرو وہ زمانہ، وہ دن، اور یاد کرو وہ دن. جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں نا وہ دن، اس کا مطلب آگے کیا ہوگا؟ جس دن. یہ خود ہی اس کا ٹرانسلیشن آئے گا جس دن، یعنی یہ جیسے اسماء موصولہ کام کرتا ہے اسی طرح سے. اذکر یوم، اذکروا یوم، اور یاد کرو وہ دن، جس دن کیا ہوگا اس دن؟ یقول، قال یقول قولا، قاف واو لام مادے پہ نصرہ ینصر سے. ٹھیک ہے، یہ ہے یقول، بعد میں تعلیلات کے بعد یقولو بنتا ہے. ہم نے اس کو بہت بار ڈسکس کیا ہوا. بہرحال قال یقول قولا، اس کے روٹ ورڈ سے قاف و لام، وہ ایک مرد وہ ایک کہتا ہے یا کہے گا. یہاں پہ اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ دن جس دن وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے، جس دن وہ کہے گا. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ نادو. اب نادو چونکہ یہ فعل ہے تو اس کی ہم تھوڑا سا کنسٹرکشن ہلکی سی دیکھ لیتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ نون، دال اور واو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ چونکہ اس کی مادے میں واو ہے، لام کلمے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ناقص واوی ہے. اب چونکہ حرف علت آ گیا واو اس میں، تو یہ فعل جب بنے گا نا تو اس میں تعلیلات ہوں گی، چینجز ہوں گی، تو ہمیں فائنل فعل کی شکل ملے گی. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی نادو جو ہے، یہ اگر آپ باب مفاعلہ سے لے کے آئیں گے تو آپ بنائیں گے مفاعلہ ثلاثی مزید فی سے، تو آپ بنائیں گے فاعل یفاعل. ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا کنسٹرکٹ کر کے ہم کر لیتے ہیں. اس کو یہاں پہ جب آپ نے باب مفاعلہ، اگر آپ نے مانا اس کو یہ باب مفاعلہ سے ہے، تو اس کا ماضی اور مضارع ہمیں یاد ہونا چاہیے. تو فاعل یفاعل ہمیں چاہیے، مضارع کا تو میں لکھوں گا یفاعل. جب آپ نے یفاعل کہا، اب اس پہ ہم فٹ کریں گے اس روٹ ورڈ کو، نون دال واو، تو بنے گا یونا دیو. اب یونا دیو سے اگر ہم چاہیں کہ فعل امر بنا لیں، ظاہر سی بات ہے جس دن اللہ کہے گا نادو، یہ فعل امر ہے بیسیکلی. تو فعل امر بنانے کے لیے ہمیں حاضر کا صیغہ لینا پڑے گا. یہ واحد مذکر غائب تو بنے گا تنادیو، یعنی یہاں پہ یا کی وجہ سے تا بنے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اگر اس کو ہم تا بنا لیں تنادیو، فعل امر بنانے کا طریقہ ہے کہ علامت مضارع ہٹاؤ، اخیر والے کو ساکن کرو. ٹھیک ہے، اس کو ہم اگر ساکن کر لیں تو کیا بنے گا؟ نادیو. اب چونکہ واو اس کو حرف علت ہے تو یہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ بنے گا نادی.
تو فعل امر بنا نادی، تم ایک بلاؤ یا تم بلاؤ. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم بلاؤ. یہاں پہ نادو ہے چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو فعل امر ہے اس میں جو جمع کا صیغہ ہے تو وہ آئے گا نادو. ٹھیک ہے، جمع مذکر کا صیغہ. تو بہرحال وَيَوْمَ، اور یاد کرو وہ دن جس دن یقول، اللہ کہیں گے نادو، بلاؤ، پکارو، لے آؤ، بلاؤ. کس کو لے آؤ؟ کہیں گے کہ لے آؤ یا بلاؤ، پکارنا، پکارو. آپ اس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، پکارو تم سب. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو، سیدھی سی بات ہے کیونکہ آگے شرکا ہے، اس کا مطلب ان لوگوں نے جنہیں دنیا میں شریک ٹھہرائے ہوں، شیطان کی پیروی کی ہوگی، مشرکوں کی پیروی کی ہوگی، اللہ کے مقابلے میں جو ہے مخلوق کو خالق بنایا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا نادو، بلاؤ، پکارو. کس کو پکارو؟ آگے ہے شرکائی، شریک ان کی جمع شرکا. یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، یہ اصل میں یا متکلم ہے. شرکائی، میرے، یعنی میرے ساتھ جن کو آپ نے شریک ٹھہرا نا وہ شرکا. تو ٹرانسلیشن میرے، میں نے میرے برابری میں جو آپ نے شریک ٹھہرائے ہیں، میرے شرکا جو آپ نے بنا رکھے تھے میرے برابر، دنیا میں جو میرے برابر آپ نے شریک بنائے تھے ان کو بلاؤ. یہ ہے شرکائی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ مفعول بھی بنے گا نادو کا. وَيَوْمَ، اور یاد کرو وہ دن، اذکرو یوم یقول، جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے نادو، پکارو، بلاؤ، شرکائی، میری شرکا کو. مراد وہ جو تم ٹھہراتے میرے مقابلے میں شریک، ان کو بلاؤ. پھر اس میں زبر ہے کیونکہ آگے ملا کے پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس کو پڑھ نہیں سکتے نا اس لیے اس کو فتحہ دیا جاتا ہے. تو یلذین، ٹھیک ہے نا. الذین اسماء موصولہ میں ہے، جمع کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے وہ جو، وہ جن، وہ جس، اس طرح کا ترجمہ کانٹیکسٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے شرکا کو بلانا پڑے گا نا آپ کو، ان کو بلانے کا حکم آ رہا ہے. تو وہ جن، تو وہ جن، وہ جن، اور پکارو میرے مقابلے میں جو آپ نے شریک ٹھہرائے ہیں وہ جن. آگے اس کا صلہ ہوگا اسم موصول کا زعمتم. زعمتم، زا عین میم مادے پہ، زعم یزعم باب نصر ینصر سے، زعمت، زعمتما، زعمتم. حاضر جمع مذکر حاضر، تم سب، اس میں یہ تو ماضی کا صیغہ، تم سب نے گمان کیا، تم سب نے خیال کیا. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ فیوچر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ سین بتایا جا رہا ہے، اس لیے اس کا ٹرانسلیشن مضارع میں کیا جائے گا. اب ماضی اس لیے لے کے آئے گا کیونکہ یہ جو ساری یعنی یہ جو سین ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، یہ جو ہمیں خبر دے رہے ہیں، چونکہ یہ ہو کر رہے گا، یہ پرفیکٹ ہے. تو چیز جب اس کا ہونا یقینی ہے، اس کے لیے ہم ٹینس استعمال کریں گے ماضی کا، یہ رول ہے، لیکن ترجمہ ہم کریں گے مضارع میں. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے زعمتم، ٹھیک ہے، یعنی جن کو تم گمان کرتے تھے. تو وَيَوْمَ، اور یاد کرو اس دن کو، یقول، جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے نادو، بلاؤ، پکارو، شرکائی، میرے مقابلے میں جو آپ نے شریک ٹھہرائے تھے، الذین، وہ جن، ٹھیک ہے، وہ جن کے بارے میں زعمتم، تم نے گمان کیا تھا. اس کا ٹرانسلیشن ہم کریں گے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، یہ بھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا، جن کے بارے میں تم نے خیال کیا تھا، یا جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں جن کے بارے میں تم گمان کرتے کہ وہ شریک ہے میرے مقابلے میں، آپ سمجھتے تھے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت پوری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ خصوصیات رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورت کو پوری کرے، تو انہیں بلاؤ، پکارو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ فدعوا،
تو یہ کیا کریں گے؟ یہ جو لوگ جن کو حکم ہوگا کہ پکارو ان کو، تو یہ جائیں گے ان کو پکارنے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اس ٹائم پہ سارے انسان موجود ہوں گے، جن و ان سارے موجود ہوں گے، تو یہ جائیں گے انہیں پکارنے. پس فا استناف یا پس، دعو دال عین واو مادے پہ دعو ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں باب نصر ینصر سے دعا یدعو بنتا ہے. باب نصر ینصر سے دعا یدعو، تو یدعو پہ فعل امر بنے گا. تو جب ہم کہیں گے دعاو، اس کو تھوڑا سا ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. باب نصر ینصر سے یہ بنے گا دعوا نصر. تو ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ حرف علت واو ہے ما قبل فتح ہے، تو یہ الف میں کنورٹ ہوگا تعلیلات کی قاعدے کے اکارڈنگ، تو دعا بنے گا. تو دعا سے جب آپ جمع مذکر غائب کا صیغہ پڑھیں گے تو بنے گا دعو. پس وہ سب پکاریں گے، وہ سب پکاریں گے، وہ سب بلائیں گے. پس تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے، پس وہ سب بلائیں گے. کن کو بلائیں گے؟ دعو ہم اٹیچڈ ضمیر ہے، منصوب متصل، ہوا ہما ہم غائب کی ضمیر، تو یہ مفعول بھی بنے گا. تو وہ سب پکاریں گے ان کو، کن کو؟ شرکا. یعنی جن لوگوں کو، جن شیاطین کو، جن مخلوق کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا ہوگا، وہ ان کو پکاریں گے. فدعوہم، تو انہیں بلائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا آگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم، پس یا پھر لم. اب چونکہ لم آیا ہے، اس کا پورا ٹرانسلیشن نکالنے سے پہلے ہم لم فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، تو پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. لم یستجیبو، یہ اصل میں یستجیبونا. لم کا کام ہے کہ یہ نون کو ڈراپ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ مجزوم ہے. ان لم لما حروف جازمہ ہے، یعنی فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں، آخر پہ نون اس کو ڈراپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یستجیبونا تھا. تو یہ یستجیبونا تھا، اس کا مطلب یہ جو صیغہ تھا اپنا فعل مضارع کا، یہ اس کا روٹ ورڈ جیم واو با، باب استفعال سے آیا کیونکہ یہاں پہ سین موجود ہے. استفعل یستفعلو، جب آپ نے یستفعلو کہا تو آپ بنائیں گے اس کو یس تجویبو، بنا یستفعلو. اب یہاں پہ دیکھیے واو ہے، حرف علت کے نیچے کسرہ ہے، ما قبل ساکن ہے، تعلیلات ہوں گی تو یہ کسرہ ادھر جائے گا اور یہ ساکن ادھر آئے گا، یہ بنے گا یستجیبو. تو بنے گا یستجیبو. ٹھیک ہے، اب واو ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے ما قبل حرف پہ پیش ہو، ضمہ ہو، لیکن یہاں پہ کسرہ ہے. اب یہاں پہ چونکہ ما قبل کے حرف پر کسرہ ہے، اس لیے اس کو کسرہ کے مطابق جو حرف اس میں بدل جائے گا وہ یا ہے، یہ بنے گا یستجیبو. اس کو یا میں بدلو، بنے گا یستجیبو. تو یستجیب، یستجیبانی، یستجیبونا، جمع مذکر غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے، مطلب جواب دینا، وہ سب جواب دیتے ہیں یا دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں چونکہ لم ہے تو لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. تو ایک تو لم نے کیا کیا کہ لفظی چینج کر لی اس میں، دوسرا معنی میں بھی ہرگز. ٹھیک ہے، تو وہ ہرگز جواب نہیں دیں گے. فلم، پس لم یستجیبو، وہ ہرگز جواب نہیں دیں گے. اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، وہ ہرگز جواب نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جائیں گے انہیں بلانے، فدعوہم، وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبو، تو وہ ہرگز جواب نہیں دیں گے. آگے لم حرف جارہ ہے تو جار مجرور ہے، متعلق فعل، لہم، ان کو، لہم، ان کو، یعنی ان لوگوں کو جواب نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے جواب؟ کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. دنیا میں تو وہ دکھاتے ہیں ان کو ہم یہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز محشر میں انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے سارے راز کھل چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم دنیا میں ڈھونگ مچاتے تھے، تو وہ خاموش رہیں گے، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو ان کے اس پکارنے پہ وہ نہیں آئیں گے. واو اور، اگر اس کا آپ اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں حرف عطف کے حساب سے تو اور بنے گا. دوسرا یہ واو حالیہ، نہیں جیسے ہی وہ ان کو پاریں گے وہ جواب نہیں دیں گے تو اسی ٹائم پہ. اگر اس کو واو حالیہ ہم بنا لیں تو کیا بنے گا؟ تو اسی حال میں کیا ہوگا؟ جعلنا، جعل سے جعلت، جعلنا، ٹھیک ہے نا، جعلت ضرب، جعل یجعل،
فتح یفتح جعلنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا، چونکہ فیوچر کے بارے میں بتایا ہو رہا ہے، یہ ایونٹ کا ہونا یقینی ہے، تو اس کا ٹرانسلیشن بھی اسی حساب سے کیا گیا، ہم بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بنائیں گے، وجعلنا ہم بنائیں گے، بینہم موبقا، بینہم، بین اور ہم مضاف مضاف الیہ، ان کے بیچ، ان کے درمیان، بینہ چونکہ یہ ظروف کی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے نا، وقت یعنی وہ جس ٹائم پہ وہ ایونٹ ہو جائے گا، کوئی کام جس وقت ہوگا، جس جگہ ہوگا، تو یہ ظرف مکان ہے، بینہم ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی حال میں ہم کیا کریں گے، وجعلنا، یا اس کو آپ ٹرانسلیشن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پھر جیسے ہی وہ ان کو بلائیں گے وہ نہ آئیں گے تو ہم اچانک سے بنا دیں گے ان کے درمیان موبقا۔ یہ موبقاً اصل میں بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، واو با قاف روٹ ورڈ پہ، یہ اصل میں اس میں ظرف ہے، ظرف مکان، اس میں ظرف ایک مفعول کے وزن پہ بھی آتا ہے، مفعول، تو مفعول میں اس کو فٹ کر لے بنے گا موبقن، موبقن، موبقن حالت رفع، اس کو حالت نصب بنا دیے تو موبقن بنے گا۔ اب یہ موبقن نصب میں کیوں ہے، کیونکہ یہ جعلنا کا مفعول بھی ہے، موبقن کا مطلب ہلاک ہونے کی جگہ، چونکہ ظرف ہے نا، ہلاک ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، ہلاکت کی جگہ، ہلاکت کی جگہ زیادہ بیٹر ہے۔ وجعلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بنائیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ۔ تو دوبارہ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، وَيَوْمَ، یا اذکر یوم، اور یاد کرو وہ دن، یقول، جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے، نادو، پکارو، شرکائی، میرے شرکا کو، یعنی جن کو آپ نے میرے مقابلے میں شریک ٹھہرایا تھا، الذین، وہ جن کو زعمتم، تم گمان کرتے ہو، یعنی اصل میں اس طرح سے ہے، الذین زعمتم شرکائی، جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ میرے مقابلے میں شریک ہے، یہ میرے ہمسر ہے، یعنی جس طرح میں طاقت رکھتا ہوں یہ بھی وہی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس دن، نادو، بلاؤ ان کو، نادو الذین زعمتم شرکا، بلاؤ ان کو جن کو تم گمان کرتے تھے یہ میرے شریک ہے، فدعوہم، پس وہ لوگ جائیں گے، بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا، لیکن وہ شرکا ہرگز جواب نہ دیں گے، لہم، ان کو، اور یا اسی دوران کیا ہوگا، اسی حال میں کیا ہوگا، وجعلنا بینہم موبقا، وجعلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بنائیں گے موبقا، وہ جگہ، ان کی ہلاکت کی جگہ، بینہم، ان کے درمیان، یعنی جب وہ جائیں گے ان کو جواب نہیں ملے گا، دونوں ہلاکت کی جگہ میں چلے جائیں گے، دونوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جگہ ان کی ہلاکت کی جگہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سب ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا میں دونوں جو پارٹیاں تھیں، بلانے والے اور جن کو بلایا بھی جاتا تھا، دونوں غلط تھے، یہ اللہ کی مشرک تھی۔ تو بہرحال یہ آج کی ہماری آیت تھی، مختصر ہم نے کوشش کی اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرنے کی، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے ساتھ اور حاضر ہوں گی۔ اگر اس میں کوئی بھی چیز سکپ ہوئی ہوگی یا کوئی بھی ہم نے کوشش کی کہ تعلیلات کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے، کوئی بھی اگر چیز اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آئی یا سکپ آف دا ٹنگ ہوئی تو آپ ضرور لکھ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔